بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 24ویں تراویح مکمل کی۔ کل میں نے آپ کو 15ویں پارے کا جو پہلا سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کے تعلق سے بتایا تھا۔ اب اسی 15ویں پارے میں دوسری ایک سورت ہے، سورہ کہف، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مشرکین مکہ اور یہود اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے یہ سوالات نکالے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، اور اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے، سکندر ذی القرنین جو ہے وہ کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ تو انہوں نے اس طریقے کے سارے سوالات لے کر آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ میں تم کو کل جواب دیتا ہوں۔ لیکن میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو میں ان کو کل جواب دے دوں گا، لیکن دوسرے دن اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی۔ 8 دن ہو گئے، پھر 15 دن کے بعد میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ تو سورہ کہف کے اندر ہی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم کو کل جواب دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ میں تم کو کل جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا مت بولو کہ میں تم کو کل جواب دیتا ہوں۔ اب جب بھی تم بولو میں کل جواب دیتا ہوں تو اس کے ساتھ میں کیا بولو؟ انشاءاللہ بولو کہ انشاءاللہ میں تم کو کل جواب دیتا ہوں۔ تو وہ ایک انشاءاللہ نہیں بولنے کی وجہ سے 15 دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ 15 دنوں کے بعد میں یہ نازل ہوئی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کے ہر عمل کے اندر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ اور انشاءاللہ، یہ طوطے کی طرح سے ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اگر آئیں گی نا تو زندگی میں اخلاق آئیں گے۔ کیا آئیں گے بھائی؟ زندگی میں اخلاق آئیں گے، اخلاق۔ یہ اخلاق سکھانے والی زندگی ہے، یہ اخلاق سکھانے والی تسبیحات ہے اور اللہ کا نام ہے، یہ اخلاق سکھائیں گے۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے خدا کی قدرت کی کوئی عجیب چیز دیکھے، فوراً آپ کی زبان پہ آنا چاہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کیا، آپ کو کوئی نعمت عطا کی، فوراً آپ کی زبان پہ آنا چاہیے الحمدللہ۔ بھلے آپ نے پانی پیا ہو، اس کے فوراً بعد آپ کہے الحمدللہ۔ کھانا کھا لیا ہو، اس کے فوراً بعد کہے الحمدللہ۔ آپ کو کسی نے پوچھا آپ کیسے ہیں، فوراً آپ کی زبان پہ آنا چاہیے الحمدللہ۔ سب تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا شکر یہ زبان کے اوپر ہماری ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کسی نے اپنا کوئی چیز دکھایا، دیکھیے ماشاءاللہ میں نے یہ نئی گاڑی لے کر آیا ہوں، تو فوراً آپ کہے ماشاءاللہ۔ کیا کہیں گے بھائی؟ ماشاءاللہ۔ کسی نے کہا دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو دیکھے تو فوراً کہے ماشاءاللہ۔ کسی نے کہا دیکھو یہ میری دکان ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر فوراً کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ گاڑی، وہ دکان، وہ بچہ بری نظر سے محفوظ رہتے ہیں۔ کیسے محفوظ رہتے ہیں بھائی؟ بری نظر سے۔ کتنا ٹائم لگا ماشاءاللہ بولنے کو؟ چند سیکنڈ کا ٹائم لگا ماشاءاللہ، لیکن ماشاءاللہ بولنے کی وجہ سے
اللہ بد نظری سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ کو پانی لا کے دے دیا، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ کی پلیٹ میں اس نے سالن ڈال دیا، گوشت ڈال دیا، آپ کو روٹی لا کر دے دیا، فوراً آپ کی زبان پہ آنا چاہیے جزاک اللہ۔ کیا آنا چاہیے؟ جزاک اللہ۔ بھائی آپ نے یہ جو عمل کیے انشاءاللہ اس کا بدل کون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ اخلاق سکھانے والی چیز ہے۔ آج کیا ہو گیا محترم دوستو، مسلمانوں میں جو بد اخلاقی آ رہی ہے، اور یہ چیزیں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ آپ دیکھو جو غیر قومیں ہیں، غیر قومیں، وہ اپنے بچوں کو انگریزی میں یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ کسی سے ملیں گے وہ بچے بولیں گے ہیلو انکل، ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، یا آئی ایم فائن، اینڈ واٹ اباؤٹ یو۔ اگر آپ نے اس بچے کو بولے بیٹا ڈو یو نیڈ اینی تھنگ، چاکلیٹ اور اینی تھنگ، وہ فوراً بولیں گا نو تھینک یو ویری مچ انکل۔ یا استاد نے اس کے اوپر تھینک یو ویری مچ، انہوں نے ان کو ایسے رٹایا ہوا ہے۔ آپ دیکھو، آپ غور کرنا، یہ بچے جو انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا غیر مسلموں کے جو بچے ہیں نا، ان کی زبان پہ اتنا تھینک یو ویری مچ ہوتا ہے۔ اگر آپ بس کے گیٹ میں یا ٹرین کے گیٹ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے ان کو جگہ دے دیے، جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیے، تو وہ فوراً کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ چھوٹے سے چھوٹی بات کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ آپ نے لائن میں ان کو جگہ دے دیے، وہ بولیں گے تھینک یو ویری مچ۔ ان کو سیٹ دے دیے، تھینک یو ویری مچ۔ کیوں؟ یہ اخلاق سیکھے انہوں نے۔ کیا سیکھے انہوں نے بھائی؟ اور یہ اخلاق ہم مسلمانوں کی زندگی سے غارت ہو چکے ہیں۔ ہمارے اوپر کسی نے بڑے سے بڑا بھی احسان کیا، اس کا احسان ماننے کی بجائے ہم اس میں عیب اور نقص نکالتے ہیں۔ اس کا احسان ماننا تو دور کی بات ہے، اگر کیا بھی کسی نے، مان لو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے اوپر کوئی احسان کیا، تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے احسان کے بدلے میں اس کو جزاک اللہ خیرن بولنے کی بجائے پھر لوگوں کے سامنے یہ کہیں گا کون سا احسان کرا، کیا تو کیا نا، بڑا بھائی ہے، حق ہے بولے اس کا۔ یہ اخلاق نہیں ہے زندگی میں۔ باپ نے احسان کیا، بیٹے کو گھر میں سے گھر دے دیا یا دکان کے لیے پیسے دیا، کون سا احسان کرا؟ جنے کائے کو پھر ہمارے کو، نہیں پیدا نہیں کرنا تھا نا پھر ہم کو، کائے کا احسان ہے ان کا؟ میں نہیں مانتا احسان کی، احسان بولے نہیں، میں نے دیکھا ہوں ایسی اولادوں کو جو باپ کے کیے ہوئے احسان کو بھی ان کو ایسا لگتا باپ کا کائے کا احسان۔ اور یہاں تک کہ میرے محترم دوستو، یعنی ہماری قوم میں دیکھو، یہ بچوں کو بھی ہم لوگ جو ہے نا، یہ ماں باپ کا کام ہے، یہ غیر قومیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے تھینک یو ویری مچ بولنا، اور ہر چیز کے اوپر جو ہے نا اس طریقے کے جملے بولنا، یہ ماں باپ سکھاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بات بات پہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ بولنا نہیں سکھاتے، اس لیے ہمارے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ہماری بڑی عمر ہونے کے بعد میں بھی ہمارے آنکھ پہ ایسے جبے آ جاتے، ٹوپیاں آ جاتے، ماشاء اللہ ہمارا ڈیزائن وغیرہ شو روم پورا سجا ہوا رہتا، اخلاق کی ہوا بھی نہیں لگتی ہم کو۔ اب بھی 2-4 دن پہلے کی بات، ایک مسجد کے اندر مجھے ایک نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو سفیر جو رہتے ہیں نا، چندہ کرنے والے، ہمارے دوست وہاں پہ امامت کرتے ہیں، وہ سفیر لوگوں کے ساتھ میں کچھ حجت کر رہے تھے، نہیں اعلان ویلان کچھ کرنا نہیں، بولے چندہ کرو نکلو، بولے یہاں سے بیٹھ جانا، وہاں پہ چلے جانا اس کے بعد۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا، ہمارے دوست ہوتے تھے، ارے میں بولا بھائی رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، کائے کو ٹینشن لے رہے، کیوں غصے میں آ رہے تم اتنا؟ بولے میں اس لیے غصے میں آ رہا ہوں، یہ لوگوں کے ساتھ پہلے میں نے بہت اچھا معاملہ کیا، یہ جب آتے تھے نا بولے کسی مدرسے کے تعلق سے، تو میں ایسا نمک مرچ لگا کے ان کا اعلان کرتا تھا، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ فلانے مدرسے کے جو سفیر صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ مدرسہ اتنا بڑا ہے، اتنے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، ایسی محنت ہوتی ہے، اس لیے آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور صدقات سے وہ مدرسے کا تعاون کرو۔ بولے میں خود ایسا اعلان کرتا تھا، مگر بولے سالے دلندر ماروں، میں نے اعلان کرنے کے بعد، میں یہاں مصلی پہ بیٹھے ہوا ہوں، وہاں چندہ کر رہے، مست اپنا
پورا جو ہے ایسا ٹوکرا بھر کے پیسے جمع کر لیے اور وہاں کا وہیں نکل گئے گیٹ میں سے باہر. ان کو 4 قدم یہاں پہ آ کے کم سے کم 2 جملے بولنے کی توفیق نہیں ہو رہی کہ بھائی امام صاحب آپ نے ہمارے مدرسے کا اعلان کیے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, دیکھو ماشاءاللہ آپ کا اعلان کرنے کی وجہ سے ہمارے مدرسے کا اچھا خاصا کام ہو گیا. بولے مولانا یہ لوگ اتنے زیادہ احسان فراموش رہتے, وہ اپنا رومال لپیٹ کے جو نکلتے اس کے بعد پھر دوسرے رمضان کو ہی تم کو نظر آتے. بولے بیچ میں کبھی غلطی سے فون کر کے بھی یہ نہیں پوچھیں گے امام صاحب مر گئے کہ زندہ ہے بول کے تم, یا ہمارے مدرسے میں کوئی جلسہ ہے یا پروگرام ہے یا مسابقہ ہے, کچھ نہیں بولے. آپ بولو بولے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ میں احسان کر کے کیا فائدہ ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. اس لیے جو ہے نا کسی نے آپ پہ چھوٹے سے چھوٹا بھی احسان کیا تو کیا بولنا چاہیے اس کو؟ جزاک اللہ خیرن. احسان یاد رکھنا چاہیے انسان نے. تو یہ چیزیں جو ہے نا جو قرآن میں اللہ نے فرمایا, اور پھر اگر ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو, کیا کہیں گے بھائی؟ نبی کو اللہ نے نبی کو یہ کہا, تم نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ انشاءاللہ کے ساتھ, کیا اگر اللہ چاہیں گا تو میں تم کو کل جواب دوں گا. اور واقعہ لکھا بزرگوں نے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے پڑھا یہ واقعہ. ایک چودھری صاحب گاؤں کے اندر, گاؤں کے چودھری بڑے زمیندار صاحب, وہ بیل خریدنے کے لیے نکلے بازار کی طرف. تو مسجد کے امام صاحب ملے راستے میں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور چودھری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بولے میں بازار میں جا رہا ہوں. کیا لینے کے لیے؟ بیل لینے کے لیے. اچھا کب تک واپس آئیں گے؟ مغرب تک آ جاؤں گا. تو امام صاحب نے بولے ایسا بولو کہ انشاءاللہ میں بیل خریدوں گا اور انشاءاللہ میں مغرب تک واپس آ جاؤں گا. چودھری صاحب نے بولے کیوں بولوں؟ بولے میں انشاءاللہ, میں چودھری ہوں پورے گاؤں کا, یہ پیسوں کا تھیلا میرے ساتھ میں ہے. نہیں میں کیوں بولوں انشاءاللہ؟ میں کسی انشاءاللہ کا محتاج نہیں ہوں. جب میرے پاس میں پیسے ہے تو میں کیوں بولوں؟ میرا تو کام ہے, میں بازار میں جاؤں گا, بیل خریدوں گا, لے کے آ جاؤں گا, اس میں یہ انشاءاللہ کہاں سے آ گیا؟ بولے بیچ میں. امام صاحب نے بولے نہیں ایسا نہیں بولنا, اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں اپنے پاس پیسہ ویسا سب کچھ ہے. بولے اپنے کو پرواہ نہیں ہے کسی کی. نکل گئے چودھری صاحب جو ہے اپنا پیسوں کا تھیلا لے کے بازار کی طرف. اب وہیں پہ قریب میں جو ہے 4-6 پنٹر بیٹھ کے چائے پی رہے تھے. انہوں نے بولا سالا بڈھا بہت مستی میں آیا ہوا دکھ رہا. بولے یہ پیسے کی بہت گرمی دکھ رہی. بولے اس کو ٹھیک ہے, اس کو اپن رستے میں بتائیں گے. اب بازار جو رہتے گاؤں کھیڑوں میں کیسے بازار رہتے, یہ گاؤں سے دوسرا بازار جو ہے 5 کلومیٹر 8 کلومیٹر. اب نکلے چودھری صاحب اپنی بیل گاڑی کے اندر, یا جو بھی وہ زمانے میں طریقہ ہوگا. ان سے پہلے یہ جو 5-6 پنٹر تھے راستے کے بیچ میں جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئے. اب جیسی چودھری صاحب وہاں پہ پہنچے, انہوں نے چودھری صاحب کو روکے اور پیسوں کا پورا تھیلا لے کے وہاں سے بھاگ گئے. اب چودھری صاحب جو ہے وہ بغیر بیلوں کے گاؤں میں آئے واپس. پھر امام صاحب سے ملاقات ہوئی. امام صاحب نے بولے اور چودھری صاحب بیل لے کر آئے. بولے دیکھو انشاءاللہ میں بازار کی طرف نکلا تھا اور انشاءاللہ وہ راستے میں 2-4 چور مل گئے. بولے مجھے, اور انشاءاللہ انہوں نے میرے ہاتھ میں سے تھیلا لے کے بھاگ گئے, اور انشاءاللہ میں گاؤں کو واپس آ گیا, اور انشاءاللہ بیل نہیں لا سکا. بولے انشاءاللہ اب اگلے ہفتے دیکھیں گے انشاءاللہ. امام صاحب نے بولے چودھری صاحب اگر صبح میں 1 مرتبہ انشاءاللہ بول دیتے اللہ تمہارے جان کی بھی مال کی بھی حفاظت کرتا تھا. اب اگر تم تسبیح پڑھتے ہوئے بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ کی تو نہ پیسے واپس آئیں گے نہ تمہارا بیل واپس آئیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو معمولی مت سمجھو ان اذکار کو, ان اوراد کو, ان الفاظ کو. یہ پاورفل اور طاقتور الفاظ ہے. اللہ کے نبی سے کہا. پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد سورہ کہف نازل ہوئی. اب سورہ کہف, اصحاب کہف کون ہیں؟ کہف عربی زبان کے اندر غار کو کہتے ہیں. غار
ایک تو ٹنل ہوتا ہے جس کے اندر سے گاڑی جاتی ہے، وہ ٹنل کو غار نہیں کہتے ہیں، وہ ٹنل الگ ہوتا ہے، کیوس کہتے ہیں انگریزی میں غار کو، کیا کہتے ہیں؟ کیوس کہتے ہیں۔ غار جو ہوتا ہے وہ خالی پہاڑ کے اندر ہوتا ہے، اس کے ادھر سے نکلنے کا نہیں ہوتا ہے، اس کو غار کہتے ہیں۔ تو غار جو ہے عربی میں کہف کے معنی غار آتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ کہف کیوں ہے، غار کیوں ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور واقعہ یہ لکھا ہوا ہے وہ پورا قرآن میں ہی ہے، یہ اللہ نے ہی خود بیان کیا اس کے اندر، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ پورا اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ ایک بادشاہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی یہ بات ہے، اللہ کے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا زمانہ۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اور وہ جو دقیانوس بادشاہ تھا وہ انتہائی ظالم تھا، جابر تھا، اور وہ پورے علاقے کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو سکھا کر گئے تھے اللہ کے بارے میں، اور انجیل اللہ نے ان پہ نازل کی تھی۔ لیکن یہ جو دقیانوس بادشاہ آیا، اس نے پورے ملک کے اندر ایسا ظلم و ستم کیا اور لوگوں کو کہا کہ بتوں کی پرستش کرنے کا، خدا کی کوئی پرستش اور عبادت نہیں کرے گا۔ اس نے پھر اس کے لیے الگ الگ طریقے کے بت بنا دیا، اب لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، میلہ لگ رہا ہے، اور وہاں پہ انہی کی پرستش اور پوجا کی جا رہی ہے۔ اسی شہر کے اندر چند نوجوان تھے، اب وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا، ایک دن میلے کا دن آیا، لوگ گئے وہاں پہ بتوں کی عبادت کرنے کے لیے، یہ نوجوان بھی گئے اس میلے کے اندر، انہوں نے دیکھے کہ یہ کیسے خدا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ تو نوجوان جو تھے، کچھ نوجوان، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا ہم تو اسی پہ رہیں گے، ہم تو ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے، ایک اللہ کو ہی مانیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ان کا نبی مانیں گے۔ اس لیے کہ یہ جو عیسائیت پھیلی ہے، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 250 300 سال بعد شروع ہوا یہ فتنہ، ورنہ اس زمانے کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے تھے؟ اللہ کا نبی مانتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو ان کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ اب وہ بیچارے جو ہے اکیلے وہ اپنے گھر میں عبادت کرتے تھے، نماز تو پوری امتوں پہ فرض تھی، جتنی بھی پچھلی امتیں گزری ہے، لیکن الگ الگ سمجھو، جیسے ہماری اس امت محمدیہ پہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، ویسا پچھلی امتوں پہ کسی پہ 2 وقت کی نماز فرض تھی، ایسے الگ الگ نمازیں تھیں، لیکن نماز ہر امت کے اوپر فرض تھی۔ وہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب ایک کو پتہ چلا کہ گاؤں میں دوسرا بھی ہے، دوسرے کو پتہ چلا تیسرا بھی ہے، تیسرے کو پتہ چلا چوتھا بھی ہے۔ اب وہ سب جو جتنے بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی ایک جماعت تیار ہو گئی مختصر سی، اور ماشاء اللہ اب تو ان کو اور بھی زیادہ اطمینان ہوا کہ چلو ہم اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، بستی میں اور لوگ بھی ہیں جو کس کی عبادت کرنے والے ہیں؟ اللہ کی عبادت۔ اب بادشاہ کو اطلاع ملی کہ شہر کے اندر کچھ نوجوان وہ آپ کے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑ کر وہی پرانا جو دین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو، میرے ملک میں اگر رہنا ہے تو میرے دین پر عمل کرنا پڑے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ عمل نہیں ہوگا۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم سب کو موت کی سزا دی جائیں گی، اس لیے ابھی میں تم کو چھوڑ رہا ہوں سوچنے سمجھنے کے لیے کہ تم جلدی سے جلدی کوئی نہ کوئی فیصلہ لے لو۔ اس نے ان نوجوانوں کو چھوڑ دیا۔ اب یہ نوجوان جمع ہوئے ایک جگہ پر، انہوں نے کہا اے اللہ، اب کیا کریں گے؟ اپنے دین کو بچانا ہے۔ کس کو بچانا ہے بھائی؟ دین کو بچانا ہے، دین کو، ایمان کو بچانا ہے۔ چلو اس کے لیے ہم یہ ملک چھوڑ کر دوسرے کسی ملک کی ہجرت کرتے ہیں۔
وہ بیچاروں نے اپنا توشہ وغیرہ تیار کیے. اب وہ کتنے تھے ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، جتنے بھی نوجوان تھے وہ نکلے. وہ جب نکلے تو شہر میں ایک کتا تھا، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. وہ چلے، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ میں چلنے لگا. اور چلتے 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 ایک دن صبح سے شام تک وہ چلتے رہے. یہ واقعہ اردن کے علاقے کا ہے. چلتے رہے اور چلتے چلتے ان کو پھر ایک پہاڑ کے اندر ایک غار نظر آیا. کیا نظر آیا بھائی؟ غار نظر آیا، غار، کیوس. وہ جو غار نظر آیا، اس غار کے اندر انہوں نے کہا یار بہت تھک گئے. بولے 24 گھنٹے سے چل رہے ہیں مسلسل، چلو اب یہ غار میں تھوڑا رات بھر ایک دن آرام کریں گے، یہاں مشورہ کریں گے اپنے کو کدھر جانے کا ہے، اس کے بعد پھر آگے کا فیصلہ لیں گے. اب اس واقعے میں ایک عبرت ہے محترم دوستو، وہ یہ کہ آپ جہاں پر رہتے ہیں اگر اس علاقے کے اندر آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کی آزادی نہیں مل رہی ہے تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ جگہ، وہ بستی، وہ علاقہ چھوڑ دو اور ایسی جگہ پہ جا کے ہجرت کرو جہاں پہ تم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہو. یہ سنت ہے. یہ ایک تو ان کی سنت، بعد میں ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے کہ دین کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہجرت کر سکتے ہیں. یہ ہجرت کرنا سنت ہے، یہ یاد رکھو، ورنہ کیا ہوگا؟ نسلیں برباد ہوں گی، برباد. آج یہ جو مسلمانوں کے لڑکیوں کے واقعات ہم سن رہے نا کہ مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے چکر میں پڑ رہی ہیں اور غیروں کے اس میں جا رہی ہیں، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جو مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کے بستیوں میں نہیں رہنا چاہتے، اپنے آپ کو ہائی ٹیک، ہائی فائی سمجھ کر غیروں کے سوسائٹیوں میں جنہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں وہاں پہ سالوں کبھی اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، غیروں کے ماحول میں رہ کر ان کے بچے بھی غیر بن رہے ہیں. کیا بن رہے ہیں بھائی؟ غیر بن رہے ہیں. صحبت کا اثر. تو اس کے لیے بھلے آپ کو تھوڑا سا 19-20 کرنا پڑے لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ مسجد کے پڑوس کو اختیار کریں، مسلمانوں کے بستی کو اختیار کریں. ورنہ ایسے جو ہائی ٹیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو گھر لینا تو دور کی بات ہے، وہ رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتے. کیا کرنا نہیں چاہتے؟ رشتہ بھی کرنا نہیں چاہتے. ایک صاحب نے کہا، بولے بھائی ہم کو ہمارے بیٹے کے لیے، چاہے وہ غریب گھرانے کی لڑکی ہو چل جائیں گی، لیکن ہم ہمارے لڑکے کے لیے بچی تلاش کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی فلانی ایک بستی ہے. نہیں بولے یار وہ محلے کی نہیں کرنے کا. میں نے پھر ایک دوسرے بستی کا نام لیا. میں بولا وہ بھی مسلمانوں کی بستی ہے. یہ 2-4 بستیاں چھوڑ کے یہ بستیوں کا نام نہیں لینا. پھر ایک دم ہائی ٹیک ایریے کے نام لیے انہوں نے، جو مگر پٹا کا ایریا ہے، کلیانی نگر ہے، ویمان نگر ہے اور اوندھ ہے، اس کے بعد میں کاترج ہے، کوتھروڑ ہے. ایسے کوئی ایریے کا رشتہ بتا. بولے مولانا تم ایسے ایریوں کے نام لے رہے. میں بولا مین ہیٹن کا رشتہ دیکھوں کیا نیو یارک میں؟ لندن کا چلیں گا کیا ڈیوزبری کا؟ یار سالب اپنی اوقات بھول جاتا 2 پیسے آنے کے بعد میں، تو مسلمان کا دماغ خراب ہو جاتا. اسی لیے فرمایا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور جب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ غیروں کی بستی نہیں چھوڑتا، کچھ دنوں کے بعد اس کی خود کی اولادیں کیا بن جاتی ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے محترم دوستو. تو اصحاب کہف کے واقعے سے یہ عبرت ملی، ایمان کو بچانے کے لیے اپنے بستی کو چھوڑ دو جہاں تم کو اپنے، کیونکہ اصل ہمارے لیے مقصد کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان. وہ بیچارے غار میں آ گئے، اب تھکے ہارے تھے، سو گئے غار کے اندر. وہ کتا جو تھا بیچارہ وہ بھی غار کے منہ پہ اس طریقے سے بیٹھ گیا. سوئے. سونے کے بعد میں جو اللہ دیکھو اللہ کی جو مدد آتی ہے نا وہ خلوص کی بنیاد پر. کائی کی بنیاد پہ بھائی؟ خلوص. ان کے اندر اخلاص تھا. اللہ کی مدد کیسے آئی؟ 300 سال تک سوتے رہے. 300 سال تک اللہ نے ایسی نیند ان کے اوپر غالب کر دی
300 سال تک اس غار کے اندر سوتے رہے. سورج کو حکم دیا اللہ نے کہ برابر ان کو آکسیجن پہنچاتے جانا, ہوا کو حکم دیا کہ برابر سے ہوا اندر جاتے جانا, ان کی پوری سیکیورٹی سیفٹی کا اللہ نے انتظام کیا. اور 300 سال کے بعد اب جب وہ نیند میں سے بیدار ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے ہم لوگ بہت تھک گئے تھے, کتنے دن ہم سوئے ہوں گے. کسی نے کہا ہم لوگ 1 رات سوئے ہوں گے, کسی نے کہا نہیں یار ہم لوگ 1 دن سوئے ہیں پورا, کسی نے کہا ہم 2 دن سوئے ہیں. چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ابھی ایک کام کریں گے, ابھی تو دیکھو اپنے کو ایمان بچانا ہے نا, تو یہ غار میں ہی رہیں گے. آگے جانا کدھر جانا کیا جانا اس کا مشورہ بعد میں کریں گے. پہلے کھانے کے لیے ایک ساتھی کو شہر میں بھیجتے ہیں روٹی وغیرہ لانے کے لیے. اب انہوں نے کچھ پیسے دیے, انہی میں سے ایک ساتھی کو طے کر کے شہر میں وہ گیا بیچارہ کھانا لانے کے لیے. اب وہ کھانا لانے کے لیے گیا تو شہر کا نقشہ بدلا ہوا. اس نے بولا یار میں دوسرے شہر میں تو نہیں آیا. پھر بھی اس نے کہا کہ چلو میں سفر میں ہوں, نیند میں ہوں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں گا, میں کسی اور محلے میں آ گیا. کھانے والے کے پاس میں گیا, وہ کھانے والے نے کرنسی دیکھا, اس نے بولا نہیں یہ تو پیسے نہیں چلتے, یہ تو پرانے پیسے ہیں. لوگ جمع ہو گئے, لوگوں نے کہا کہ ان کو شاید پرانے بادشاہ کا کوئی خزانہ ملا ہے, اسی کے یہ پیسے ہیں, چلو ان کو بادشاہ کے پاس لے کر. اب جو بادشاہ تھا میرے محترم دوستو, یہ بادشاہ ماشاء اللہ ایمان والا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت پہ عمل کرنے والا تھا اور دیندار تھا. جیسے ہی یہ بادشاہ کے پاس میں پہنچے, بادشاہ نے کہا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ہم تو کل یا پرسوں شہر چھوڑ کر گئے تھے, فلانی غار میں ہمارے اور بھی ساتھی ہے, اور ہم جو ہے کھانا لینے کے لیے مجھے انہوں نے یہاں پہ بھیجے, تو میرے ساتھ میں ایسا واقعہ پیش آیا. اب یہ جو نوجوان ہیں, اب آپ سوچو نا, ہمارے گلی سے محلے سے اگر کسی کے گھر سے بچہ غائب ہو گیا, پورے محلے کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اب پورے شہر کے یہ نوجوانوں کی ایک تعداد جو ہے وہ غائب ہو گئی, شہر میں چرچا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اب پورے شہر میں اس موضوع پہ چرچا چل رہی تھی, ارے بولے شہر کے اتنے نوجوان چلے گئے. وہ واقعہ بعد میں بھی لوگوں کی زبانوں پہ آیا. تو یہ بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں شہر کے اتنے نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے پھر ان سے کہا, ارے بولے تم لوگ وہ نوجوان تو نہیں ہو جو ایمان بچانے کے لیے گئے؟ ہاں بولے ہم وہی نوجوان ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصحاب کہف کی فضیلت بیان کی. کہا کہ کل قیامت کے دن جب جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا تو یہ جو اصحاب کہف ہے اللہ ان کے کتے کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. ہاں, بہت سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, ارے کتا تو غلیظ جانور ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, پھر یہ کتا کیسے کیا جنت میں داخل ہوگا؟ میرے ساتھ میں بھی لوگوں نے سوالات کیے. میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے بھائی تھوڑے دن صبر کر, جب اپنے دونوں کا انتقال ہوگا نا اللہ میرے کو پوچھیں گے ڈائریکٹ اپن نہیں, کیونکہ میرے پاس تو دلیل ہے نہیں اس کی کیوں داخل کریں گے, کیونکہ قرآن میں فرمایا. کہاں پہ فرمایا؟ اور وہ اللہ نے فرمایا, تو اپن خود آمنے سامنے پوچھیں گے کہ بھائی کیوں ان کو کیوں داخل کر رہے ہیں بول کے. میرے محترم دوستو, یہ واقعے سے عبرت یہ ملتی ہے کہ جو آدمی نیک اور صلحہ کی صحبت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بھی ان کے جیسا بنا دیتے ہیں. اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کے جیسا ہاں بنا دیتے ہیں. ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا عشاء سے پہلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے, دروازے کے ایک صحابی ملے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں بھائی, کیوں قیامت کی اتنی جلدی ہے؟ کیوں قیامت, کیا کس لیے قیامت چاہیے؟ قیامت کے لیے کچھ تیاری کر کے رکھی ہے جو قیامت کا انتظار ہے؟ بولے اے اللہ کے نبی میرے پاس میں نمازیں, تسبیحات, تلاوت, ذکر, نیکیوں کے پہاڑ تو نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت بھری ہوئی ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیرے لیے خوشخبری ہے، جس کی محبت تیرے دل میں ہے قیامت میں تجھے ان کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے دل میں کس کی محبت تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اس کا حشر اللہ انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے، وہ بھی نبی کی صحبت میں ہوں گا، اس لیے کہ صحبت اور محبت کس کی ہے دل میں؟ اللہ کے نبی کی۔ تو فرمایا کہ وہ کتا ایک ناپاک جانور، لیکن اس نے صالحین کی، اللہ کے دین کی دعوت کی، محنت کرنے والے داعیوں کی صحبت کو اختیار کیا، تو صرف صحبت نے اس کتے کو بھی جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو آج ہمارے زمانے میں وہ ہم کو فیصلہ کرنے کا ہے، ہم کو کس کی صحبت چاہیے؟ اللہ والوں کی صحبت چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت چاہیے، یا دنیا داروں کی صحبت چاہیے؟ دنیا داروں کی صحبت اختیار کریں گے، حشر ان کے ساتھ میں ہوگا، اور اللہ والے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو حشر کس کے ساتھ ہوگا بھائی؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے اپنی صحبت، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا ابھی دنیا میں رہتے نا، ہم کو فخر محسوس ہوتا، کسی دنیا دار نے چائے پلایا تو 8 دن بولتے پھریں گے فلانے صاحب کے گھر پہ گیا تھا، انہوں نے چائے پلائی، فلانے سے مصافحہ کیا، فلانے کو ملنے گئے، اس کے ساتھ سیلفی لے کے پبلش کریں گے، کیوں؟ فلانے کو ملا میں، مطلب ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑا پن سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی صحبت نہ دین کا فائدہ دیں گی نہ دنیا کا فائدہ دے گی، اور اللہ والوں کی صحبت دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گی۔ اب میرے محترم دوستو، آخری میں سورہ کہف کی آپ کو تھوڑی سی فضیلت بتا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ کہف ہر جمعہ کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو۔ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گے، قبر کے عذاب سے بچائیں گے، اور اللہ اس کے اوپر ایک نور وہ نور یہ جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک وہ نور ہی نور میں رہے گا، وہ انسان جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ آسمان سے اترنے والی بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک اس کی کیا کریں گے بھائی؟ حفاظت کریں گے۔ ابھی دیکھو ہمارے پاس تو یہ بچے سب ہمارے مکتب کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں تو ترتیب ہے کہ جو بچہ سورہ کہف پڑھتا ہے جمعہ کے دن، اسی دن مغرب کے بعد ہم ان بچوں کو انعام دیتے ہیں، اور یہ سب بچوں کو وہ فضیلت یاد ہے، اور سب کو بولا ہوا ہے کہ خالی خود نہیں پڑھنے کا، اور کس کو پڑھنے لگانے کا؟ اپنے گھر میں پڑھنے لگاؤ، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، گھروں میں بھی سورہ کہف کا ماحول ہونا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔